نہیں جائے اس کے دیکھنے کا، جاننے کا، سننے کا کمال کتنا بلند ہے برادر نے۔ تو اس لیے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، چھوڑو اس بات کو، وہ کیا اس کی اندازہ لگا لو۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو برادر نے اسلام فرمایا والباطن، وہ باطن بھی ہے۔ یہ ہے، میں آپ سے یہاں کچھ کہنا چاہوں گا، پھر آگے جا کے صاحب ایمان رب العالمین نے فرمایا وہ باطن۔ آئیے اولیاء کے سرتاج سے پوچھیں، بات شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا بایزید بستامی سے۔ انہوں نے کہا میں نے معرفت کے دریا میں غوطہ لگایا، غوطہ لگاتا گیا کس نیت سے کہ میں محمد کی حقیقت کو جانوں، اس نیت سے میں نے اس کے دریا میں غوطہ لگایا۔ فرماتے ہیں بڑا سفر طے کیا، حتیٰ کہ مجھے 1000 نور کے پردے نظر آنے لگے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں تم کیا جانو حقیقت کیا ہے؟ 1000 نور کے پردے، اور پردے بھی ایسے سجاد صاحب کہ اگر میں اس میں سے کسی ایک پردے کے قریب چلا جاتا، جس طرح آگ کے پاس بال لے جائیں تو وہ بھسم نہیں ہو جاتا، اگر میں ان میں سے پہلے پردے کے پاس جاتا تو میں ایسے فنا ہو جاتا، بھسم ہو کے میں راکھ بن جاتا۔ اور میں وہ 1000 پردہ تھا، پہلے پردے کے نور کے جلال کا یہ عالم تھا۔ پھر میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ سونا تیری حقیقت کو سوائے تیرے رب کے کوئی جانتا ہی نہیں۔ میرے محبوب کے باطن سے مراد میرے مصطفیٰ کی حقیقت سے، باطن سے مراد کیا؟ تو آئیے 13ویں صدی کے مجدد علامہ نبہانی سے پوچھیں، انہوں نے چند باتیں لکھی جواہر البہار میں، بہت خوبصورت باتیں لکھی سجاد صاحب، 2-3 باتیں صرف میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو العباس ایک بزرگ گزرے، انہوں نے، اور اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے پہلے آسمان کا سفر ہے 500 برس کا، پھر اس کے درمیان 500 برس کا، اسی طرح سارے آسمانوں کا، اور پھر اس کے بعد ہے جنت، اور جنت کے ہیں 100 درجے۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں جنت المنتہا کے آگے 70,000 پردے، ہر پردے میں سے دوسرے پردے تک 500 سال کا سفر، پھر جا کے عرش الہی، ترتیب سنیں، سدرۃ المنتہا سے آگے 70,000 پردے، 500 سال کا سفر ایک پردے سے دوسرے پردے تک، پھر اس کے بعد جا کے رب کا عرش، اور رب کا عرش کتنا ہے؟ وہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اور کتنا لمبا چوڑا ہے، کتنا موٹا ہے، بے حد۔ اللہ عرش عظیم، جس کو رب عرش عظیم کہے، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ تو اس کے بعد عرش کے بعد اس کے بعد ہے 70 نور کے پردے۔ کتنے پردے؟ ہر پردے میں سے دوسرے پردے تک 70,000 سال کا سفر ہے۔ 70 پردے اور 70,000 برس کا سفر ایک پردے سے دوسرے پردے تک۔ جب یہ سفر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک عالم آتا ہے، اس کو عالم رقہ کہتے ہیں۔ وہ ایک خاص فضا ہے، وہ ایک خاص فضا ہے، اس فضا کا نام ہے برادران اسلام۔ اس فضا کی مسافت کتنی ہے یہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے۔ اور جب وہ فضا اور وہ عالم ختم ہوتا ہے تو اسماء الہیہ کا جہان شروع ہوتا ہے، اللہ کے اسماء کا جہان شروع ہوتا ہے، اور اس کی مسافت کتنی ہے میرا رب جانتا ہے۔ جب وہ فضا ختم ہوتی ہے تو نور محمدی کے اجالوں کی جلووں کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے نور محمدی کے جلووں کی ابتدا ہوتی ہے۔ کمال مصطفیٰ، خدا کی قسم، سمجھنے والے صرف سمجھیں، جاننے والے جانیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ عالم رقہ کی وہ خاص سمت، وہ خاص فضا ختم ہوتی ہے جس کی مسافت کو سوائے قدرت کے کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا جب وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میرے مصطفیٰ کے نور کے جلووں کی ابتدا ہوتی ہے، جس کے جلووں کی ابتدا وہاں سے ہو اس کے جلووں کی انتہا کو پہنچ جائے، جس کی ابتدا وہاں سے۔ اسی لیے
वाक़िया फरमाते हैं। इसीलिए हमारे मुजद्दिदीन ने लिखा है कि जब नबी, वली, रसूल, मुकर्रब फरिश्ते मेरे मुस्तफा का दीदार करने को तरस जाते हैं तो मेरा महबूब अपनी परवाज़ नीचे करके उनको दीदार करता है। जब नबी, वली, रसूल, मुकर्रब फरिश्ते मेरे मुस्तफा के दीदार को तरस जाते हैं तो मेरा महबूब अपनी परवाज़ नीचे करके, अपनी परवाज़ के पर नीचे करके, अल्लाह पाक ने फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़, सोने अपनी परवाज़ जरा नीचे रखी। जे तू अपनी परवाज़ां चुड़े हो तो किधरे ना किधरे वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़, इनके लिए वक़्फ़िद फरमाया कि इनके लिए अपनी परवाज़ आप नीचे रखें। तो बरादर ने इस्लाम, जानने वाले जान गए, समझने वाले समझ गए कि कहाँ है मेरे महबूब की इब्तदा। जिसकी इब्तदा उधर हो तो इंतहा कहाँ होगी? तो फिर मेरे रब दियां गल्लां, हाय हाय हाय। बरादर ने इस्लाम ये कहते हैं ना रब से मिला दिया, और असीं कहने रब दे यार दा तो पहले हिसाब लाओ जे लगदा हम रब को और ऊपर दिखाते भाई यहाँ तक तो रब का महबूब है, रब किधर होगा? यहाँ तक तो रब का महबूब है, रब किधर होगा? हम रब को नीचे नहीं लाते, हम रब को और ऊपर करके दिखाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कमालात मुस्तफा। ये तो महबूब की बात है। तो जिसका महबूब है उसका मुकाम क्या होगा? तो इसलिए बरादर कोई समझे तो सही हमारे दर्द दिल, कोई जाने तो सही सीने में क्या है। हम कहते तू गलत समझा यार, तू पटली से उतर गया, तुझे किसी दुश्मन की बात में आके बहक गया है। कभी हमारे करीब आके तो देख, तुझे रौला है ना कि रब की शान कम करते हो। तो यार आ हम तुझे बताएं कि मेरे मुस्तफा की शान को ये जो बड़ा हुआ देख, फिर तुझे पता चले कि मेरे रब की शान क्या। इसके महबूब की शान का आलम ये है, इब्तदा यहाँ से है, उसकी इंतहा का पता नहीं है, सिवाय भाई ये मकाम तो जिब्रील अमीन ने भी नहीं देखा, किसी अर्श के आगे तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो जिसकी इब्तदा अर्श से भी आगे हो, अर्श से भी आगे हो, उसकी इंतहा का किसको? इब्तदा जिसकी वजह से हो उसके बारे में क्या बहस, उसके बारे में क्या बहस मुबासा, क्या सोचना, क्या बातें करना, क्या गुफ्तगुएं करना ज़ेब देता है। उसकी इब्तदाई वहां से है जिसकी इंसान को समझ ही नहीं। हम कहते हैं यार मेरे महबूब की इब्तदा को देख, इंतहा का तो पता ही नहीं है, चलो इब्तदा का कुछ अंदाजा तो है ना। ये भी मेरे महबूब का सदका औलिया ने हमें बताया। तो इसलिए अल्लामा यूसुफ फरमाते हैं, वो फरमाते हैं बड़ी खूबसूरत बात सजा साहब। वो फरमाते हैं अच्छा यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे बुजुर्ग फरमाते मेरे महबूब की रूह हर जगह पे, रूह हर जगह पे। हाजिर और नाज़िर का जो रौला है ना, रूहानी तौर पे सरकार मौजूद है। इसीलिए सरकार ने फरमाया ना जब तुम अपने घर में दाखिल हो, हदीस पाक है, फतवा है, कोई भी ना हो घर में जिसको तुमने सलाम कहना है, मुझे सलाम कह दे। रूह मौजूद है सरकार। मगर कुर्बान जाऊं मुजद्दिद के, अल्लाह के वली के, जब कलम उठाया कमाल कर दी। फरमाया रूह की बात नहीं, मुझसे जिस्म की बात सुनो। फरमाया रूह को छोड़ो, मेरे महबूब की रूह को कौन जाने, जिस्म की बात सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस्म कहाँ कहाँ है मेरे मुस्तफा का। फरमाया कि अन्ना जसदहु शरीफ, मेरे मुस्तफा के जसद अतहर की बात करते हो। सुनो, ला यखलु अन्हु ज़मानुन वला मकानुन वला महल्लुन। फरमाया ना कोई जमान उसके जिस्म से खाली, ना कोई मकान उसके जिस्म से खाली, वला महल्लुन, ना कोई महल उसके जिस्म से खाली। फरमाया सुनो, वला इम्कानुन, और ना ही मुमकिना कोई चीज उसके जिस्म से खाली। फरमाया वला अर्शुन वला कुर्सियुन वला कलमुन वला बरहुन वला बहरुन वला सहलुन वला अर्गुन वला बरज़खुन वला कब्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शान मुस्तफा।
नगर 33 शरीफ, पीर सैयद जमात अली शाह साहब, पीर सैयद मोहम्मद तैयब शाह साहब, आलिया चिश्तिया शरीफ। फरमाया कोई जगह खाली नहीं है, ना मकान, ना मकान, ना जमान, ना अर्श, ना कुर्सी, ना लौह, ना कलम। फरमाया कोई नहीं, वला बर्रुन न खुशकी, वला बहरुन न तरी, वला सहलुन न मैदान, वला हरबुन न पहाड़। फरमाया कोई चीज खाली नहीं है, वला बरज़खुन न आल में बरज़ख, वला कब्रुन न आल में कब्र। फरमाया जिस जगह देखो तुम्हें मेरे मुस्तफा के जलवे नजर आए। ये मुजद्दिद के अल्फाज हैं, 13वीं सदी का मुजद्दिद। तो इसलिए बरादर इस्लाम कभी पूछ किसी चाहने वाले से जो मेरे मुस्तफा करीम के मकाम, फरमाया ये बातें हैं, ये मेरे महबूब की हकीकत के कुछ न कुछ चंद शगुफे हैं, जानता कोई नहीं है। मेरे महबूब के कमालात के, हकीकत के नहीं हम कह सकते, कमालात के। और मैं मेरे महबूब के यहाँ बातन की हकीकत में उन्होंने तशरीह की हुई है। बल्कि एक और वाक़या उन्होंने बयान फरमाया, समझ आ गई? फरमाया जसदहु शरीफ ला यखलू मिन्हु मकानुन। फरमाया कोई मकान, ज़ुमान, बहर, बर, खुशकी, तरी, पहाड़, समंदर, दरिया, फरमाया ये सब कुछ हर जगह पे जिधर देखो हमें उसी के जलवे नजर आते हैं, उसी के जलवे। और उन्होंने एक और वाक़या लिखा सजा, आखिरी बात है ये और बड़ी खूबसूरत बात है। वो फरमाते एक अबूल अब्बास एक बुजुर्ग गुजरे, वो हजरत सैयद अहमद रफाई, ये वो हैं हजरत सैयदना अहमद रफाई जो जब रसूल पाक सरकार के मिज़ार पे गए थे ना, उन्होंने अर्ज की थी कि फम दुब्बी यमीने का, सोने अपना सज्जा हाथ बाहर। ये वो है। और हुजूर गौसे आज़म भी वहां मौजूद। आप फरमाते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और मुझे शेख अहमद के नसीब पे जो रश्क आ रहा था, सरकार ने अपना दायां हाथ कब्र से बाहर निकाला, हजरत शेख अहमद रिफाई घुटनों के बल गिर गए, हाथ मुबारक को पकड़ा, बोसा दिया और रो के कहा, सोना आज तूने करम फरमाया, पहले मैं अपनी रूह को तेरे रोजे पर सलामी के लिए दे देता, आज तेरा गुलाम आया है। ये वो शेख अहमद रिफाई हैं। हजरत अबूल अब्बास फरमाते मैं उनके पास गया, पूछा कैसे आया, अर्ज की हुजूर सलूक की मंजिलें तय करें। और मैं तो मेरे मुस्तफा की मार्फत जानता, मार्फत है तुम्हें? अनकार किया, नहीं मार्फत है। और मैं जा पहले अपने मुर्शद अब्दुल रहीम के पास, वहां से मार्फत मुस्तफा लेके आ, फिर सलूक की बात करना। हमारे बुजुर्गों का ये तरीका है। और मैं वहां जा, वहां से मार्फत ले मेरे महबूब की, फिर आना सलूक के मौजू पे। वो फरमाते मैं वहां चला गया, उन्होंने फरमाया तुम मेरे महबूब की मार्फत जान, उसका तरीका है मैं तुम्हें भेजता हूँ, जा बैतुल मुकद्दस चला जा। फरमाते जब मैं बैतुल मुकद्दस गया ना, तो मेरे मुर्शिद की निगाह थी, हुआ क्या, कशफ अल्लाहु अन बसरी, अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दे उठा दिए। मेरे मुर्शिद ने भेजा था, गया बैतुल मुकद्दस की तरफ, कशफ अल्लाहु अन बसरी, आंखों से पर्दे उठा दिए। फराईतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया फिर मैंने अपने मुस्तफा को देखा, कहां, माला समावात वल अर्ज, आसमान उससे भरा हुआ था, माला समावात वल अर्ज, पूरे आसमान को देखा, फरिश्तों को रुकू और सुजूद में देखा, तस्बीह और तहलील में देखा, सारे आसमान देखे। फरमाते वल्लाह व खुदा, पहले आसमान से आखिरी आसमान तक जिधर नजर जाती मेरे मुस्तफा नजर आते। मैं लहू, फरमाया कि माला समावात वल अर्श वल कुर्सी, और मैं अर्श भी मैंने भरा देखा जलवाए मुस्तफा से, कुर्सी भरी देखी जलवाए मुस्तफा से। और मैं मालाहू अख्तारुन वल अकवान, और मैं आफाको आलम में जिधर देखता मुझे मुस्तफा नजर आता। और मैं तुम क्या जानो मेरे मुस्तफा के जस्दियत, मेरे महबूब की परवाजों को, बुलंदियों को, कमालात को तुम नहीं समझ सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। फरमाते हैं कि ये कैफियत कई बार मुझ पे गुजर गई, ये कैफियत कई बार मुझ पे गुजर गई, जिधर जिधर अपना जिधर देखा उधर ही उन पे नजर गई, मैं जिधर देखा उधर उन पे नजर गई। तो फरमाया ये कैफियत कई बार मुझ पे गुजर गई, तो मैंने फिर जिधर भी देखा ना मुझे वही नजर आया। अर्श को देखा उस पे भी वही था, कुर्सी को देखा उस पे भी वही था, फर्श को देखा उस पे भी वही था, आसमान के कोने कोने खुदरे खुदरे पर जहां भी देखा उसी को देखा।
وہی تھا ہر جگہ پر. برادر نے اسلام جس محبوب کا مقام یہ ہو کہ عرش و کرسی ہوں، آسمان ہو، یہ زمینیں ہوں، یہ سب کچھ ہوں، اس محبوب کی بات کیسے کریں؟ کیا منہ کھولنے اس کے بارے میں؟ اسی لیے تو کہا تھا کولڑے کے تاج چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بول رہی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بول رہی. دیکھا تھا انہوں نے، فرمایا تم جب سمجھ ہی نہیں سکتے تمہیں بتائیں کیسے؟ جس جہانوں کے بارے میں تم جانتے نہیں ان جہانوں کی بات کیسے کریں؟ اسی لیے برادر نے اسلام سرکار نے جب معراج کی کافروں سے بات کی تھی نا، معراج کی، سرکار نے کافروں سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایسے گیا، میں نے وہاں وہ جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، فلاں فلاں. سرکار نے فرمایا میں مسجد حرام سے بیت المقدس گیا تھا. سرکار نے فرمایا وہ دیکھے ہی نہیں انہوں نے، ادا میں کی دسا، خاموش ہو جائیں گے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا، جو دیکھا اس کا بتاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں نے کہا چپ کر میرے لیے اچھا جا نہیں بول رہے تھے، اور میں بس خاموش ہو جا، دڑ بٹ جا، بالکل نہ کھول عشق دا خلاصہ، وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بس سر جھکا دے. اس لیے برادر نے اسلام بڑے سے بڑا فرمایا یا ابا بکر، ابو بکر سن، لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو میرا رب جانتا ہے، ابو بکر تو بھی نہیں جانتا، سب سے میرا قریبی تو ہے نا، سب سے زیادہ تو مجھے تو ہی جانتا ہے نا، سب سے زیادہ تجھے ہی ہے نا میرے بارے میں علم کہ میں کیا ہوں، اس کے باوجود تو بھی نہیں جانتا میں کیا ہوں. اس لیے برادر، اور حضرت الدرس سمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ جو کہتے ہیں نا آج ہم ان کے پیروکار ہیں، سنیں، وہ فرماتے میرے محبوب مجھے نظر آئے خواب میں، میں نے اپنے مصطفیٰ کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماعیل اپنا یوسف علیہ السلام اتنے سونے تھے کہ بیبیوں نے جب ان کا جمال دیکھا تو ہاتھ کاٹ، چھریاں چل گئی ان کے جسم پر. سونا آپ کو دیکھ کے کسی کو بھی ایسے نہیں ہوا؟ سرکار نے فرمایا ولی اللہ رب العزت نے میرے حسن پر اپنے غیرت کے پردے ڈال رکھے. فرمایا رب نے ان اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل، فرمایا اللہ کی غیرت کے پردے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے کوئی دیکھ ہی نہ سکتا، کوئی نہ دیکھ سکتا. یہ میرے مصطفیٰ کے جمال کی بھی بات ہے جو آگے ہمارے موضوع میں شامل ہے. تو اس لیے برادر نے اسلام جس کے کمالات اتنے عظیم ہیں اس کے بارے میں کوئی کیا بات ہے، سمجھ آئی نا جس وجہ سے یہ میرے محبوب کے بارے میں تھوڑی سی جھلک دیا انہوں نے. فرمایا آسمان ہو، پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، اور پھر وہ تو بات ہی پتہ نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ عالم رکا ختم ہوتا ہے نا، اس کی مسافت کتنی ہے یہ نہیں کوئی بھی جانتا. یہ 70 ہزار والی تو جانتے ہیں نا، وہ جو نہیں جانتے وہ پتہ نہیں کتنی ہوگی. اس سے آگے میرے مصطفیٰ کے کمالات کی، جمال کی، انوار کی ابتدا ہو رہی ہے. برادر اسلام جو اتنا عظیم نبی ہو اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو کیوں کرے؟ تو کوئی بھی بات کرے گا تو وہ جاہل ہوگا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے تو سوکھا سے ہی کام کیا ہے، ان کا چپ کر میرے علی، بس یہی بات ہے اور یہی ہماری عاجزی ہے. اور جب ہم کر ہی نہیں سکتے تو کرے کیا؟ اس لیے برادر نے اسلام وہ اتنے کمال والا جڑا اتنے کمال والا نہ ہوئے اتنا پیار نہ ہوئے تو کی ہوگا. سمجھ آئی نا جی؟ اتنے کمالات والا، اور ظاہر اتنا ہے کہ جنت میں اس کا نام، عرش پہ اس کا نام، کرسی پہ اس کا نام، جنت کے پتوں پہ اس کا نام، اتنا ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے. جناب ابراہیم بھی دیکھتے ہیں، جناب آدم بھی دیکھتے ہیں، اور دنیا میں رہنے والے درندے بھی اس کو جانے، پرندے بھی اس کو جانے، انسان بھی جانے، عیسائی بھی جانے آنے سے پہلے، یہودی بھی جانے آنے سے پہلے. اتنا ظاہر، اپنے بھی جانے پرائے بھی جانے، اتنا ظاہر کیا میرے رب نے اس کو. جنت میں اس کا نام، فرشتوں پہ اس کا نام، حوروں پہ اس کا نام، غلبانوں پہ اس کا نام، جنت کی نعمتوں پہ اس کا نام، عرش کے ساقوں پہ اس کا نام. تو جہاں جہاں دیکھا وہی ظاہر. دنیا میں آئے اسی کا نام، جناب عیسیٰ آئے اسی کا نام، جناب موسیٰ آئے اسی کا نام، سارے آتے گئے اسی کا نام. اور جو یہودی تھے انہوں نے بھی کہا ہم بھی اسی کا نام لیتے ہیں. ابھی آیا نہیں ہے، آیا نہیں پھر بھی اتنا ظاہر ہے، اور جب آ گیا ہے پھر کتنا اسی کی بات ہر سمت ہے. اللہ نے فرمایا ظاہر جو ہے پھر ہونی ہوتی کا جب ہے ہی وہ ظاہر، جب ہے ہی وہ ظاہر پھر کیوں ہو کوئی
کوئی اس کے علاوہ اور ظاہر میں ظاہری جب وہ ہے تو پھر کسی اور کی بات ہو ہی نہیں سکتی، جب بھی بات ہوگی اسی کی ہوگی۔ فرمایا میں ظاہر ہوں تو میں انہوں ظاہر کر دیتا ہوں، ہاں جی یہ میرا ظاہر وہی ہے، کسی کا ظاہر دیکھنا، اللہ نے فرمایا میرا ظاہر بھی وہ ہے میرا باطن بھی۔ یہ صورت کی بات ہو رہی تھی نا، اور میں نے پڑھا علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا نا، اپنے محبوب کی سونی صورت دیکھی، چاہے حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی علماء سے، اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کسی انسان پہ لعنت نہ ڈالو اس کے چہرے پہ، کیوں؟ حدیث ہے اللہ نے اس کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا، انسان کو کس کی بالکل اعلیٰ صورت ہی، فرمایا میں نے انسان کو کس کی صورت پہ، وہ تو بے صورت اس کی صورت ہے بھئی، رب کی کوئی شکل ہے، اللہ کی کوئی صورت ہے، یا اللہ کیڑی تیری صورت ہے، کون سی تیری صورت؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی صورت پہ انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے جب بنا لیا نا اپنے محبوب کو، پھر بنانا تھا اسے، ان کو بنانا تھا، اللہ نے صاحب لائے انہوں نے صورت سے بنا، بس پھر ایک صورت تھی، ہائے ہائے ہائے، اس پہ بنا کے کہا خبردار خبردار اگر کسی نے کسی کے چہرے پہ لعنت ڈالی، تم کیا جانو میں نے یہ صورتیں کس کی صورت؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، یہ سب اسی کی تصویر ہے، وہ پڑھنے بھی ہوں دستیاں جو تصویراں نے سب ہو دیا ہی تنویراں، یہ تھا فرمایا کہ اللہ نے کہا میں نے اپنی یاد میں نے سوچا یا اللہ تیری کون سی صورت ہے؟ فرمایا ایک اور پیر مہر علی نے کہا تھا یہ صورت اس بے صورت تھی، ایسے کہا تھا ہاں جی لا بے صورت تھی، انہوں نے کہا تھا وہ بے صورت ہے، یہ جو صورت والا فرمایا یہ اسی کی صورت اسی کی مورت ہے، فرمایا جس نے اس کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، اسی لیے سرکار نے کہا تھا نا رائی تو ربی بعینی فی صورت، فرمایا رب کو میں نے دیکھا بعینی میرے ورگا، تو فرمایا بعینی فی صورت، یعنی وہ بیان رشید پہ کیا تھا نا جی بابا جی نے، میں نے یہ حدیث پاک پہلے نہیں پڑھی تھی، یہ وہ جو انوار حسین تھے نا علامہ انوار، انہوں نے یہ حدیث پاک غالباً مشکاہ شریف کے حوالہ سے بیان کی اور لکھی ہوئی ہے میرے پاس، میں نے لکھوائی تھی وہ حدیث پاک، ان کی تقریر لکھوائی تھی، میں نے پڑھی پچھلے دن، انہوں نے جو تقریر کی تھی میں رائی تو ربی بعینی، اس لیے کہا کہ صورت ہے اس بے صورت دی، تو اس لیے برادر نے اسلام جس کو بھی بنایا اسی کی صورت پہ بنایا، وہ جیدی صورت قیامت تک آئے 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 جو آگے سے آگے خوبصورت سے خوبتر، خوبصورت سے خوبتر، سونی سے سونی، ایک سے ایک بڑھ کے سونی، اور میں جدیاں صورتیں اگے تو اگے سونیاں ہی چل دیاں جاندیاں نے، جدیاں نقلیں ایڈیاں سونیاں نے، یہ سب اسی کی نقلیں ہیں، وہ اصل کتنی سونی ہوگی، یہ میرے محبوب کے جمال کا کمال ہے، کس کا کمال ہے؟ جمال کا کمال ہے، تو اس لیے برادر نے اسلام صحابی محبت کرتے ہیں، صحابی کیا کرتے تھے؟ غورو کی کرتے ہائے ہائے وہ کردے کی برادر نے صحابہ، اور میں بخاری شریف کی حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، شکر ہے بخاری شریف کی، سرکار بیمار ہے، آخری ایام ہے، نماز مشہور حدیث پاک ہے، بار بار ہم نے علماء سے سنی، آپ نے سنی، میں نے سنی، میں نے پڑھی، سرکار بیمار ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر جماعت کروا رہے ہیں، آقا کریم کے دل میں خواہش دیکھا تو صحیح میرے غلام کیویں نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے سکھایا ہے میں نے ان کو
میں نے اپنی موجودگی میں صدیق کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا ہے، دیکھو تو صحیح اس کی امامت کیسی ہے، دیکھو تو صحیح ان کی اقتدا کیسی ہے۔ آقا کریم نے مولا علی کا ایک طرف سے غالباً حضرت بلال کا یا دیگر اور صحابی ان کا سہارا لیا، سہارا لے کے سرکار دو عالم باہر پردہ ہٹایا۔ اچھا یہ جو پردہ تھا نا نمازیوں کی شمالی جانب تھا، مشرقی جانب، پردہ کون سی جانب تھا؟ ان کا رخ قبلہ کی طرف تھا، یہ مشرقی جانب تھا۔ سرکار نے پردہ ہٹایا، سرکار مسکرا پڑے، مسکرا پڑے۔ جب رسول مسکرائے نا صحابی خوش ہو، منہ کعبے وال، ہائے ہائے منہ کہدے وال تے سرکار پاسوں مسکرائے تے غلاماں دی خوشی دی حد نہ رہی۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ قریب تھا کہ ہم نماز توڑ کے سرکار کے قدموں میں جا گرتے، قریب تھا نماز چھوڑ کے قدموں میں جا گرتے۔ سرکار نے فرمایا اتموا صلاتکم، صحابی نا نماز پوری کرو۔ کیا پوری کرو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے صف میں آ گئے۔ صحابہ کو سرکار نے جب دیکھا نا امام نے مصلی چھڑ دیتا ہے، مقتدیاں نے منہ میرے وال کیتے نماز توڑنے پھرتے نے۔ سرکار نے فرمایا مکمل کرو، یہ نہیں کہا دوبارہ پڑھو۔ سوچیں ملا کہتا خیال آ جائے نا دل میں، ملا کہتا ہے دل میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ بستروں والے کہتے ہیں حیات میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور دوجا بھائی صراط مستقیم والا کہتا ہے بیل گدے کا خیال چنگا، نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، تعظیم سے تعظیم آ جاتی ہے۔ اوے بدبختو سنو تو صحیح، صحابہ نے تو منہ موڑ لیے تھے، تم خیال کی بات کرتے ہو۔ اور ابو بکر نے تو مصلی چھوڑ دیا تھا، کس میں؟ نماز بھی تھی اور ادب بھی تھا۔ نماز کس کی تھی اور ادب کس کا تھا؟ مصلی چھوڑ دیا کس میں؟ ادب مصطفیٰ میں۔ اچھا یار بھائی امانت ایک گل تہاڈے یاد رکھن والی، یہ جڑا خیال ہے نا صرف دو طرح ہی سجا صاحب آ سکتے، یا تعظیم نہ یا تحقیر نہ۔ سمجھ آئی نا جی؟ خیال دو ہی طرح آ سکتا ہے، یا نفرت نہ یا محبت نہ، کہ تیجا بھی کوئی ہے بھائی؟ دو ہی طرح نے نا خیال، یا نفرت نہ یا کی، یا عزت نہ یا بے حرمتی نہ، انجی نہ تحقیر نہ۔ اچھا مولوی صاحب کہندے تعظیم نہ خیال آ جائے تو شرک ہوندا ہے، نماز نہ ہوئی۔ اسی کہنے مولوی صاحب تحقیر نہ آ جائے تو کفر ہوندا ہے۔ ایسے تو تیرے پیچھے نہیں پڑتے، تحقیر ہے تیرے دل میں، تحقیر تعظیم سے خیال آ جائے تو کہتا ہے شرک ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تعظیم سے خیال آنے میں تو کہتا ہے شرک ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تحقیر سے خیال آ جائے تو کفر ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں پڑھتے، ہم اپنی پڑھتے ہیں، ہم تیرے پیچھے نہیں پڑھتے، تحقیر والوں کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ تو سمجھ اس کو تعظیم کو شرک۔ جناب صدیق اکبر نے تو مصلی چھوڑ کے بتا دیا، فرمایا اوے میری اقتدا کرنے والوں، میری اگر اقتدا کرنی ہے تو تعظیم مصطفیٰ، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر ادا سجدہ، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر ادا سجدہ کہ سر سجدے میں ہو جھکا، سر خدا کے لیے دل مصطفیٰ، سر خدا کے لیے اور دل مصطفیٰ کے لیے۔ یہ تھی صحابہ کی محبت۔ اور دوسری بھی حدیث پاک بخاری شریف کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام نے تالی بجائی اس طرح، اگلی صف میں سرکار آ گئے تالی بجائی، اس سے اگلی میں آ گئے تالی بجائی، پہلی صف میں سرکار چلے گئے تالی بجائی، جناب صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے آ گئے، پیچھے آ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، پھر نماز سرکار دو عالم مصلی پہ چلے گئے، جہاں سے چھوڑی تھی جہاں تھی وہاں سے شروع ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد سرکار نے فرمایا ابو بکر تینوں چومے آکے ایسے کہ انتصبت فی مقامک، تو اپنے مقام پہ کھڑا رہے۔ فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو اپنے مقام سے کھڑا رہے؟ انہوں نے آگے سے کہا سونے ابو کا حفاظ پتر دی یہ جرت امام الانبیاء کے سامنے کھڑا نہیں نہیں نہیں، ابو کا حفاظ پتر دی جرت امام الانبیاء کے اگے کھڑا ہو گئے تو یار یہ تعظیم نہیں تھی؟ نماز ٹوٹی تھی ان کی؟ نہیں۔ دوبارہ شروع کی تھی؟ نہیں۔ عبادت بھی کر لی، تعظیم بھی کر لی۔
عبادت بھی کر لی، اب درود پڑھیں گے تو خیال آئے گا کہ نہیں؟ اتحیات پڑھیں گے تو صلاح خیال آئے گا کہ نہیں؟ تو خیال دو وجہ سے ہی آتا ہے، یا تعظیم سے یا تحقیر سے۔ تعظیم سے آئے تو کہتا شرک ہے، تحقیر سے آئے تو ہم کہتے کفر ہے۔ اس لیے بھائی تیری تیوں مبارک، ساڈی سانو مبارک۔ یہ وجہ ہے کہتے کیوں کہتے ہو پیچھے نہیں پڑھتے اس کے نماز، کیوں کہتے ہو جی پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی تیرے دل میں تعظیم نہیں ہے، تیرے دل میں تحقیر ہے، اور نبی کی تحقیر والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے برادر اسلام ہم اپنی پڑھتے ہیں، ہمیں کسی کے پیچھے جچتی نہیں ہے، ہماری ہوتی نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی پوچھے کیوں پڑھتے ہو تو مرضی اس کی۔